بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عنہ انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فاذا کان فی وتر من صلاته لم ینہض حتی یستوی قاعدہ۔ بخاری کی روایت ہے، یہاں رقم 796 ہے۔ وہی مالک بن حویرث بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا جب آپ پہلی رکعت، یعنی 2 رکعتیں ہوتی ہیں نا، جس میں سے پہلی میں ہم بیٹھتے نہیں ہیں، اٹھ جاتے ہیں دونوں سجدے کر کے، اور دوسری میں بیٹھتے ہیں۔ تو یہ جو پہلی رکعت ہے، اس میں بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے نہیں تھے جب تک پوری طرح بیٹھ نہیں جاتے تھے، یعنی دونوں سجدوں سے بس سجدے سے سر اٹھا کے اسی طرح نہیں اٹھ جاتے تھے، بیٹھ کے پھر اٹھتے تھے۔ یہ انہوں نے دیکھا، بیان کیا۔ اس میں ایک چیز کو پیش نظر رکھیے، اور وہ یہ کہ نماز میں جو طریقہ جاری کیا گیا ہے وہ صحابہ کرام نے بھی بیان کیا، وہ مسلمانوں کے ہاں تواتر کے ساتھ رائج ہے، اس میں کوئی ادنیٰ تردد نہیں۔ اس میں نماز کے جتنے اعمال ہیں وہ بالکل اسی طرح ہیں جیسے کہ وہ اس وقت ادا کیے جا رہے ہیں۔ یعنی آدمی نے کھڑا ہونا ہے، اس نے ہاتھ اوپر اٹھانے ہیں، اس نے قیام کرنا ہے، اس نے رکوع میں جانا ہے، اس نے رکوع سے کھڑا ہونا ہے، اس نے 2 سجدے کرنے ہیں، 2 رکعتوں کے درمیان کچھ دیر کے لیے بیٹھنا ہے۔ یہ نماز کا وہ طریقہ ہے جو پیغمبر نے لازم کر دیا ہے۔ اس میں میرے لیے، آپ کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہم اپنی طرف سے کوئی چیز داخل کریں۔ لیکن اسی نماز میں اور ان اعمال میں، اس وقت اعمال زیر بحث ہے، ابھی نماز میں اذکار کیا ہیں وہ ہم نہیں پڑھ رہے۔ انہی اعمال میں بعض چیزیں ایسی ہیں جن میں لوگوں کو اختیار دے دیا گیا ہے، یعنی وہ چاہیں تو کر لیں، چاہیں تو نہ کریں۔ میں نے پیچھے بھی عرض کیا تھا کہ اس میں سے ایک چیز تکبیرات کے موقع پر ہاتھ اٹھانا ہے۔ ہم تکبیرات نماز عید میں بھی کہتے ہیں، جنازے میں بھی کہتے ہیں، اور تکبیرات ہم نماز میں بھی کہتے ہیں۔ خفض و رفع پر تکبیرات ہیں۔ جب ہم اٹھتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں، جب بیٹھتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اس میں پہلی مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ اٹھانا، یہ تو نماز کے لازمی اعمال میں سے ہے، نماز اس سے شروع ہوتی ہے۔ لیکن اس کے بعد ظاہر خفض و رفع کے مواقع پیدا ہوتے ہیں، رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت، سجدے میں جاتے وقت، سجدے سے اٹھتے وقت، 2 رکعتیں پڑھ کر اٹھتے وقت۔ تو ان میں کیا ہاتھ اٹھائے جائیں گے؟ اختیار پر چھوڑ دیا۔ ایسے ہی عیدین میں، ایسے ہی جنازے میں، چاہیں اٹھا لیں چاہیں نہ اٹھائیں۔ یہی صورتحال ہاتھ باندھنے کی ہے، یعنی عام طریقہ یہی ہے کہ آپ ادب کے ساتھ ہاتھ باندھ کے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، لیکن لازم نہیں کیا گیا، اس کو بھی اختیار پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ آگے آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ہم تشہد کے لیے بیٹھتے ہیں تو انگلی اٹھاتے ہیں، اس کو بھی لوگوں کے اختیار پر چھوڑ دیا ہے، چاہیں تو اٹھائیں چاہیں تو نہ اٹھائیں۔ تو بعض اعمال پیغمبر نے اختیاری رکھے ہیں، ان اختیاری اعمال کے معاملے میں کبھی کوئی نزاع نہیں کرنی چاہیے، کوئی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ وہ چیزیں بالکل طے ہیں، متعین ہیں، اور یہ طریقہ دونوں میں اختیار کیا ہے، اعمال میں بھی، اور آگے آپ دیکھیں گے اذکار میں تو بہت وسیع پیمانے پر اختیار کیا ہے۔ اسی ذیل کا ایک اور پہلو ہے جو یہاں بحث میں آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اسی اپنے بتائے ہوئے اور اپنے سکھائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز پڑھتے ہیں۔ جب نماز پڑھتے ہیں تو ایک آدمی قریب کھڑے ہو کر بہت دقت نظر سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ اس میں جیسے میں آپ نماز پڑھتے ہیں تو عمر کے تقاضوں سے، حالات کی رعایت سے، ہم بعض چیزیں، یعنی وہی چیزیں جو روزمرہ کرتے ہیں، ہم وہی چیزیں کرتے ہیں، لیکن اس میں کچھ نہ کچھ اپنا تغیر پیدا کر دیتے ہیں کہ یہ اسی طرح کی چیز ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ بھی جاتے تھے، اور ایسا بھی ہوا کہ کسی نے دیکھا کہ آپ نے دونوں سجدے کیے ہیں
کچھ دیر بیٹھ کے پھر اٹھ گئے. اس میں کوئی فرق نہیں واقع ہوتا. جو صورتحال ہو آدمی کے اوپر مختلف احوال گزرتے ہیں وہ یہ طریقہ اختیار کر سکتا ہے. اس میں یہ استدلال کرنا کہ یہ کوئی لازم کیا گیا ہے ایسا نہیں. وعن وائل ابن حجر انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدیہ حین دخل فی الصلاۃ کبر ثم التحف بثوبہ ثم وضع یدہ الیمنی علی الیسری فلما اراد ان یرکع اخرج یدیہ من الثوب ثم رفعہما وکبر فرکع فلما قال سمع اللہ لمن حمدہ رفع یدیہ فلما سجد بین کفیہ. مسلم کی روایت ہے. یہاں اس کا رقم ہے 797. وائل بن حجر بیان کرتے ہیں انہوں نے آخری زمانے میں رسول اللہ کو دیکھا ہے. انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب یہ لوگ ہیں نئے ایمان لانے والے ہیں، آئے ہیں تو یہ بہت دقت نظر سے دیکھ رہے ہیں اور اس میں ایسی چیزیں بھی بیان کر دیتے ہیں کہ جو کوئی لازمی نماز کا حصہ نہیں ہے. انسان 5 وقت نماز پڑھتا ہے، اپنے احوال کے لحاظ سے بعض چیزیں کرتا ہے، وہ بیان کر رہے ہیں اس کو. کہتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز میں داخل ہوئے یعنی نماز شروع کی تو دونوں ہاتھ اوپر کی طرف اٹھائے، تکبیر کہی، ایسے ہی کرتے ہیں ہم، یعنی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھائے. پھر آپ نے اپنی چادر لپیٹ لی. اب ظاہر ہے کہ چادر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لی ہوئی تھی، تو جب چادر لی ہوئی ہے تو ہاتھ نکال کے ایسے کریں گے تو پھر لپیٹیں گے. تو اس کا نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کوئی نئی بات ہے. یعنی میں آپ بھی اگر کسی نے کوٹ پہنا ہوا ہے، چادر ہے، کوئی سردی میں نماز پڑھ رہا ہے تو اس طرح کی چیزیں آئیں گی. تو یہ رسول اللہ کو دیکھ رہے ہیں، بیان کر دیا انہوں نے. پھر آپ نے چادر لپیٹ لی اور چادر لپیٹنے کے بعد پھر اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر رکھا، یعنی قیام میں جب آپ کھڑے ہوئے تو ہاتھ باندھے آپ نے. پھر جب رکوع کرنے کا ارادہ کیا تو پھر اپنے کپڑے سے ہاتھ نکالے، وہ جو چادر لپیٹی ہوئی تھی اس میں سے ہاتھ نکالے، پھر ان دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، پھر تکبیر کہی اور رکوع میں چلے گئے. تو انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ نے اس موقع پر بھی رفع یدین کیا، یعنی جب آپ رکوع میں گئے. اور کہتے ہیں کہ فلما قال سمع اللہ لمن حمدہ رفع یدیہ، ایسے ہی جیسے پہلے کیا تھا سمع اللہ لمن حمدہ کے بعد بھی ہاتھ اٹھا لیا آپ نے، جیسے میں نے عرض کیا کہ ہر تکبیر پر آپ اٹھا سکتے ہیں. پھر جب سجدہ کیا تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کے درمیان میں، دونوں ہاتھ ایسے رکھ کر آپ نے ان کے درمیان اپنا سر رکھا اور سجدہ کیا. تو یہ وہی چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو مختلف لوگ دیکھ رہے ہیں. ان میں ایک تو وہی نماز ہے جو ہم سب پڑھتے ہیں، اور ایک کچھ چیزیں ہیں جو حالات کے لحاظ سے، جیسے یہاں چادر لی ہوئی ہے وہ ہوں گی، ان کو بھی بیان کر دیتے ہیں. وعن سہل ابن سعد قال کان الناس یؤمرون ان یضع الرجل الید الیمنی علی ذراعہ الیسری فی الصلاۃ. بخاری کی روایت ہے، یہاں اس کا 798 رقم ہے. سہل بن سعد بیان کرتے ہیں کہ لوگوں کو ہدایت کی جاتی تھی، ظاہر ہے کہ حضور ہدایت کرتے تھے، لوگوں کو ہدایت کی جاتی تھی کہ جب وہ نماز میں ہاتھ باندھیں، ہاتھ اگر باندھتے ہیں تو ہاتھ باندھتے وقت وہ اپنا دایاں ہاتھ اپنی بائیں کلائی پر رکھیں، یعنی ایسے نہیں بلکہ اس طرح سے ہاتھ باندھیں. تو اس کی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کرتے تھے. وعن ابی ہریرہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاۃ یکبر حین یقوم ثم یکبر حین یرکع ثم یقول سمع اللہ لمن حمدہ حین یرفع صلبہ من الرکع ثم یقول وهو قائم ربنا لک الحمد ثم یکبر حین یہوی ثم یکبر حین یرفع راسہ ثم یکبر حین یسجد ثم یکبر حین یرفع راسہ ثم یفعل ذلک فی الصلاۃ کلہا حتی یقضیہا ویکبر حتی یقوم من السنتین بعد الجلوس. بخاری مسلم دونوں کی روایت ہے. یہ ابو ہریرہ بیان کر رہے ہیں، یہاں اس کا رقم ہے 799. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو نماز کی ابتدا کرتے اللہ اکبر کہہ کر، پھر جب رکوع کرتے اس وقت بھی اللہ اکبر کہتے، سمع اللہ لمن حمدہ کہتے،
جس وقت آپ اپنی کمر رکوع سے اٹھاتے تو پھر کہیں کہتے، اور جب کھڑے ہوتے ربنا لک الحمد کہتے، پھر تکبیر کرتے جب جھکتے، پھر تکبیر کہتے جب اپنا ہاتھ اپنا سر اٹھاتے، جیسے ہم قومے کے لیے رکوع سے اٹھتے ہیں، جس وقت سجدے میں جاتے اس وقت بھی تکبیر کہتے، جس وقت سر اٹھاتے اس وقت بھی تکبیر کہتے، اور پوری نماز میں اسی طرح سے ہر جھکنے اور رکنے پر آپ تکبیر کہتے تھے یہاں تک کہ نماز پوری کر دیتے۔ اور جس وقت 2 رکعتوں سے اٹھتے تھے، درمیان میں بیٹھ کے اٹھتے ہیں بعد الجلوس، اس موقع پر بھی تکبیر کہتے۔ تو یہ اس روایت میں انہوں نے بیان کیا کہ ایسا نہیں ہے کہ تکبیر کے معاملے میں بھی کوئی اختیار تھا، یعنی ایک ہے ہاتھ اٹھانا، وہ تو آپ چاہیں اٹھا لیں چاہے نہ اٹھائیں سوائے پہلی مرتبہ کے، لیکن تکبیر بہرحال ہر خفض و رفع پر کہی جائے گی۔ تو یہ انہوں نے اسی لیے ایک ایک کو بیان کیا ہے کہ یہ کرتے تو تکبیر کہتے، یہ کرتے تو تکبیر کہتے۔ تو یہی صحابہ کا عام طریقہ ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو بیان کرنے کا۔ وعن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصلاۃ طول القنوت۔ مسلم کی روایت ہے، یہاں اس کا رقم 800 ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ نماز میں سب سے زیادہ افضل طریقہ یہ ہے کہ اگر لمبی نماز پڑھنی ہو تو پھر قیام میں زیادہ وقت گزارا جائے، اس لیے کہ قیام قرآن پڑھنے کی جگہ ہے، تو پھر قرآن مجید کی تلاوت کی جائے۔ یہ بھی ظاہر بات ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ادب کی طرف توجہ دلائی ہے، اس میں بھی کوئی قانون کا یا ضابطے کا پہلو نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔